خوشحال پاکستان، ترقی یافتہ پاکستان دیکھنے کے خواہش مند تمام ناظرین کو ایک اور خوبصورت صبح کے ساتھ ڈاکٹر فہیم کا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جہاں ہم بات کرتے ہیں بلدیاتی اداروں کی، صوبائی اداروں کی، وفاق کے اداروں کی، وہاں ایک ہی بہت اہم ادارہ KMC، یہ وہ ادارہ ہے جو آپ کے ملک، آپ کے صوبے، آپ کے شہر کی ترقی میں ایک اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اگر ہم بات کرتے ہیں پاکستان کی تو یقیناً بات ہونی ہے کراچی کی، اور کراچی کی بات ہوتے ہوئے انکروچمنٹ کی بات نہ ہو تو یہ بات ادھوری رہے گی۔ کراچی کی خوبصورتی، کراچی کے دیگر مسائل، عوامی شکایات اور عوام کا حکومت سے کوآپریٹ نہ کرنا، جب ہم دونوں طرفہ بات یہ کرتے ہیں تو دو طرفہ یہ شکایات کا ایک انبار نظر آتا ہے۔ جب ہم حکومت کا پوائنٹ آف ویو لیتے ہیں تو بات عوام پر آتی ہے، جب ہم عوام کا پوائنٹ آف ویو لیتے ہیں تو بات حکومت پہ آتی ہے۔ مگر ایک کامیاب پاکستان، خوبصورت پاکستان، گرین پاکستان بنانے کے لیے معاشی ہب کراچی کو صاف ستھرا، انکروچمنٹ سے پاک، کچرے سے پاک اور تمام مسائل جس میں عوام کا کردار یقیناً بہت اہم ہوتا ہے، بہت ضروری ہے۔ اس حوالے سے آج ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں سینئر ڈائریکٹر KMC اینٹی انکروچمنٹ جناب عمار خان صاحب۔ السلام علیکم، کیسے ہیں عمار بالکل صاحب؟ ٹھیک خیریت ٹھاک، سے؟ آپ کیسے ہیں؟ خیریت سے؟ الحمدللہ۔ ایک اور مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں سائم عمران خان صاحب، جو کہ ڈائریکٹر ہیں KMC اینٹی انکروچمنٹ کے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں صاحب؟ اللہ کا شکر، آپ خیریت سے؟ میں کہتا ہوں آپ ہی سے شروع کرتے ہیں، اور ہمارا اس پروگرام کا مقصد پاکستان کو، کراچی شہر کو صاف ستھرا، گرین، خوشحال اور ترقی یافتہ بنانا۔ اسی حوالے سے آپ کو آج مدعو کیا گیا، آنے کے لیے بہت بہت شکریہ۔ سائم صاحب یہ بتائیے گا، ابھی آپ جب اسٹوڈیو آئے سفر کر کے تو یہ سفر کیسا گزرا؟ کراچی شہر کی ہم سڑکوں کی بات کر لیں یا خوبصورتی کی بات کر لیں یا انکروچمنٹ کے حوالے سے بات کر لیں یا کچرے کے حوالے سے بات کر لیں، مسائل کے تو انبار ہیں، تو آپ کو کچھ نظر آیا ابھی آتے ہوئے ایک عام شہری کی نظر سے اگر دیکھیں؟ دیکھیں، کچھ جگہوں پہ خوبصورتی بھی نظر آئی، کچھ جگہوں پہ انڈر کنسٹرکشن ہو رہی تھی، وہاں پہ آیا۔ مگر ٹریفک کا مین جو ایشو ہے وہ ٹریفک کا بہت زیادہ ایشو ہے۔ یہ سڑکوں کے جو مسائل ہیں یہ بھی آپ کے زمرے میں آتے ہیں؟ یہ بیسکلی ٹریفک پولیس کے نہیں، ٹریفک پولیس تو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہو گئے جی نا، جی۔ مگر اس کی جو کارپیٹنگ ہے یہ آپ لوگ KMC کی طرف سے ہو رہی ہوتی ہے؟ اس میں کچھ روڈیں KMC کی ہیں، جو انٹرنل روڈیں ہیں وہ TMC سے پرٹین کرتی ہے، کچھ کینٹونمنٹ بورڈ کی جو جوریڈکشن ہے اس کے اندر ہوتی ہے۔ نہیں، کنٹونمنٹ بورڈ تو ہم پھر کلفٹن سائڈ چلے جاتے ہیں۔ اور اگر ہم کشارہ سینٹرل فیصل کی کی بات کرتے ہیں، اگر ہم سینٹرل کی بات کرتے ہیں جی، جہاں سے آپ سفر کر کے آئیں، تو وہاں کی سڑکوں کا حال اور یہ ٹریفک، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان سڑکوں کو بہتر بنا سکتے ہیں آمد و رفت؟ کیونکہ معاشی جو بہت بڑے معاشی دان ہیں، ماہر معاشیات ہیں، جب ان سے بات ہوتی ہے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جیسا ہم مثال دیتے ہیں دبئی کی، بلکہ اب تو پاکستان میں پنجاب کی مثال بھی دی جانے لگی، اور یہ بات سندھ سے بہت اٹھتی ہے، کراچی شہر سے بہت اٹھتی ہے، کہ اگر ہم پنجاب کے دیہات کی بھی بات کریں تو وہاں کے جو چھوٹے چھوٹے سے لنک روڈ ہوتے ہیں، یعنی ڈبل روڈ ہوتے ہیں، یعنی اس کو آپ کہہ لیں کہ ون وے ہے، کہ وہ دونوں سائڈ کی ٹریفک ایک ہی سڑک پہ چل رہی ہے، مگر وہ بھی اتنی خوبصورت، اتنے صاف ستھرے کہ آپ کو گرینری بھی نظر آ رہی ہے، اور باقاعدہ انکروچمنٹ کے حوالے سے بھی خالی سڑک کے بعد بھی ایک علاقہ خالی ہوتا ہے کہ اللہ نہ کرے کوئی تیز رفتاری سے کوئی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے تو کسی قسم کا واقعہ ایسا رونما نہ ہو۔ تو آپ دیکھیں، ایک ذمہ دار ہیں، ایک ادارے کے ذمہ دار ہیں، اور ہمارا مقصد صرف ایک اصلاحی تنقید کرنا اور مسائل کو اجاگر کرنا، اور جو عوام سے ہمیں سوالات ملتے ہیں آن فیلڈ، آپ کو بھی یقیناً ملتے ہوں گے کسی نہ کسی ذرائع سے، عوام کے سامنے وہ سوالات کرنا اور اس کا حل ڈھونڈنا۔ ایک تو ہوتا ہے تنقید برائے تنقید، ایک ہوتا ہے تنقید برائے اصلاح۔ تو ہم ایک مثبت انداز میں اس کے کیا حل سمجھتے ہیں؟ آج ہم پنجاب سے اگر کمپیئر کریں کراچی کی سڑکوں کی یہ حالت، اور بالکل سڑک کے ساتھ ہی ہم دیکھتے ہیں کہ پان کا ٹھیا لگا ہے، کہیں
اسپورٹس ہمیں ویسے تو میسر نہیں ہے، مگر جو باقاعدہ پیسے دے کے کھیلنا جس میں ڈبو، راٹ گیم، اسنوکر، ہم دیکھتے ہیں کہ ریلوے ٹریک کے پاس بھی بالکل ریلوے ٹریک کے برابر میں ہے کہ خدا نہ خواستہ کوئی ناخوشگوار واقعہ رونما ہو جائے تو ایک انسانی جان بھی جاتی ہے اور خوبصورتی بھی تباہ ہوتی ہے۔ اس حوالے سے کیا ہے؟ دیکھیں اس حوالے سے یہ ایشوز ہیں جو آپ نے بات کی، اور یہ ریالٹی ہے ہمارے ایک شہر کی کہ اس ٹائپ کی جو انکروچ کی ہوئی ہے روڈ، اس کی وجہ سے ہمیں پورا ہمارے شہر کا حسن وہ مان پڑ گیا ہے۔ اس کے اندر دیکھیں ادارے اپنی حد تک کوشش کرتے ہیں، جتنے بھی لمیٹڈ ریسورسز ہیں اس کے اندر رہتے ہوئے ادارے اپنی پوری کاروائیاں کرتے ہیں۔ ہم اپنی مثال دیں گے، میں ہو گیا یا سینئر ڈائریکٹر صاحب ہو گیا، ہم آن گراؤنڈ فیلڈ پہ اتر کے اپنے آپریشن لیڈز کرتے ہیں۔ اس کے اندر ہمارے اہلکار، ہم بھی زخمی ہوئے ہیں بہت جگہوں کے اوپر، مگر اس کے اندر دیکھیں ایک سیوک سینس بھی ایک چیز ہے جو کہ ہمارے لوگوں کو بھی اس چیز کا کرنا چاہیے، عام پبلک کو، کہ جب تک وہ ایک چیز کو برا نہیں سمجھیں گے وہ چیز جائے گی نہیں۔ اب آپ کسی بھی جگہ پہ جدھر بھی ہم لوگ آپریشن کرنے جاتے ہیں ان چیزوں کے خلاف، تو لوگ بولتے ہیں غریب لوگوں کا آپ روزگار تباہ کر رہے ہیں، غریبوں کی آپ کو ہائے لگے گی۔ تو دیکھیں نا، ادارے اپنا کام کرتے ہیں مگر ہمارے اندر بھی ایک سیوک سینس ہے۔ میں بھی ایک شہری ہوں، میں بھی اگر کچھ کھا کے کچرا ریپر پھینک رہا ہوں یا میں ٹھیے کو جسٹیفائی کروں گا، اس کو برا نہیں سمجھوں گا، تو جب تک مسئلے کا حل نہیں ہوگا، ٹریفک میں جب پھنسیں گے، جب ہمیں ایشوز کریٹ، ہمیں خود کو پرسنلی، ہم اگر 3 ہٹی پہ 1.5 گھنٹہ پھنسیں گے، یا پھر ہم ادھر شارع فیصل پہ تو ابھی انکروچمنٹ نہیں ہے مگر کہیں اندرونی روڈ کے اندر ہم پھنسیں گے، تو جب ہم ان کو گالیاں دیں گے، جب ہم ان کو برا بلا کہیں گے کہ ان کی وجہ سے روڈ بلاک ہے، مگر جب سرکار فیلڈ کے اوپر اٹھانے آ رہی ہوتی ہے تو یہی بولتے ہیں کہ غریبوں کا آپ روزگار ختم کر رہے ہیں، غریبوں کا وہ کر رہے ہیں، ان کی ہائے لگے گی۔ تو دیکھیں ہر جگہ جو ہے عوام کو، اس کو جو ہے نا، ہم لوگوں کو خود سب جیسے ہم شہری ہیں، ہمیں اس کو برا سمجھنا چاہیے اور ہم ریٹیلیٹ کریں۔ اگر ایک محلہ جو ہے وہ ان ٹھیلے والوں کے خلاف کھڑا ہو جائے تو آپ بتائیں کدھر یہ چیز ہوگی ہے؟ یہ ڈبو پٹی جدھر سے ہماری نئی نسل، عموماً پرانے زمانے میں لوگ بچے بگڑتے تھے تو محلے دار جو بڑے بزرگ ہوتے تھے ڈبو پٹی کو اپنے شریفوں کے محلے میں نہیں لگتے تھے۔ آپ کو اگر 90s کے اندر ارلی چلے جائیں تو دیکھیں ہمیں بھی ادارے اپنا کام کریں گے ایک حد تک، مگر میجر جو ہے سیوک رسپانسبلٹی ایک انڈیویجول کے اوپر بہت زیادہ لائق بیسیکلی میں اس میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو کہہ رہے ہیں نا، ہماری سوسائٹی کو بھی اون کرنا پڑے گا۔ ایز اے شہری، آپ ہیں، میں ہیں، سائم ہیں، ہم خود بھی اگر آپ دیکھتے ہیں کہیں ٹھیلا کھڑا ہوتا ہے ہم بائنگ کرتے ہیں نا، اگر آپ کو یاد ہو سوشل میڈیا نے کچھ عرصے پہلے مری کا بائیکاٹ کیا تھا، اور وہ ایسا بائیکاٹ تھا کہ اینڈ میں وہاں کے جو سارے وہ تھے اپنا روزگار ان کا سارا جب ختم ہوا تو دے ہیڈ ٹو کم آن بورڈ اینڈ اپولوجائز کہ ہم نے جو طریقہ استعمال کرا ہے ٹورسٹ کے ساتھ وہ ہم غلط تھے۔ یہی ہم بار بار اویئرنیس کریٹ کرتے ہیں اپنے پروگرامز میں بھی، آپ لوگ کے مینز کے تھرو بھی، کہ پلیز جب تک آپ بوائیکاٹ نہیں کریں گے یہ لگتے رہیں گے۔ دیکھیں ہم ایکشن کر کے چلے جاتے ہیں، ہمارا ایکشن ہو جاتا ہے، وہاں پہ سوسائٹی کو اون کرنا پڑے گا، ہمارے ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا۔ جب ہم ایکشن کر کے جا رہے ہیں، کراچی ایک بڑا شہر ہے، ہم اس پہ ایکشن کر کے جا رہے ہیں تو وہاں پہ کہیں نہ کہیں سٹیک ہولڈر بننا پڑے گا سوسائٹی کو، کہ اگر ہم لگا کے کلیئر کر کے جا رہے ہیں اور ہم ریلیز نہیں کر رہے ہیں وہ رسپانسبلٹی ہم لیتے ہیں۔ تو آپ دوسرا کوئی آ جائے تو اس کو اگر آپ روک نہ سکیں تو ہمیں ایک دم شکایت بھیجیں۔ ہمارے جب ہم ایکشن کریں تو وہاں موب نہ کریٹ کریں بلکہ ہمارے ساتھ کھڑے ہو جائیں۔ اب میں پریویس آپ کو پچھلے 1.5 مہینے کا بتا سکتا ہوں، 11 سے اوپر FIR ہم نے کٹائی ہیں، جس میں رمضان کے اندر ہمارے جو سائم کے سٹاف ہیں ان کے اوپر کسی کا سر پھٹا ہے، کسی کو ہاتھ میں لگی ہے۔ کل رات کا میں آپ کو بتاتا ہوں، کل رات چل رہا تھا حسن اسکوائر کے پاس، وہاں پہ تشدد کیا گیا ہمارے سٹاف کے ساتھ، ہم نے اس کے اوپر بھی FIR ابھی وائل وی آر ٹاکنگ ہمارا وہاں پہ سٹاف پولیس تھانے میں بیٹھا ہوا ہے۔ تو یہ لوگوں کو سمجھنا پڑے گا۔ دیکھیں آپ اپنا گھر صاف کرتے ہیں نا، ہم آ کے باہر سے آپ کو نہیں بتاتے کہ آپ اپنا گھر صاف کریں،
آپ نے موٹر کہاں لگانی ہے پانی کی, آپ نے گارڈن کی طرح بنانا ہے, ہم نہیں آ کے بتاتے, اس کا آپ سینس آپ میں ہے, آپ خود کر لیتے ہیں. تو جب آپ کے باہر کلیئر کر کے جا رہے ہیں, وہ بھی آپ ہی کے گھر کا حصہ ہے. کراچی آپ کا اپنا گھر ہے, اس کو اون کریں. جب تک شہری اون نہیں کرے گا یہ پرابلمز کریٹ ہوتے رہیں گے. عمار صاحب, کیا میں آپ دونوں کی باتوں سے یا میرے دیکھنے والے ناظرین یہ اخذ کریں کہ یہ جتنے بھی مسائل ہیں صرف ون سائیڈڈ عوام کی طرف سے ہیں, یا آپ سمجھتے ہیں کہ کچھ آپ کے ادارے کے اندر بھی ایسے لوگ ہیں جنہوں نے کچھ انکروچمنٹ کر کے وہاں سے کچھ ماہانہ یا ہفتہ یا روزانہ کے طور پر کچھ وصول کیا جاتا ہے؟ یا مثال کے طور پہ ہم ایک مثال دیتے ہیں, کراچی شہر کے اندر ایک ادارہ تھا, ایک پرائیویٹ آرگنائزیشن تھی جس کا نام تھا الادین پارک, یا ہم اس کے پیچھے بات کرتے ہیں کہ پویلین اینڈ کلب کے نام سے وہ ایک اچھا کلب رن کر رہے تھے. کراچی شہر کے اندر, کیونکہ کراچی شہر سے باہر کی ڈرائیونگ بھی پھر آپ کو پتہ ہے ایک لمبی مسافت ہے, وہاں پر رہتے ہوئے آپ کو ایک بڑی اچھی سہولیات تھی کہ آپ 10-20 روپے کا ٹکٹ لے کے عوام اندر پورا فری گھوم سکتی تھی. اگر آپ نے کوئی ٹکٹ لینا ہے تو وہ ٹکٹ لے کے آپ وہ جھولے اویل کر سکتے تھے, رائڈز اویل کر سکتے تھے. اس پہ کوئی بینڈز وغیرہ بھی وہ دیا کرتے تھے کہ وہ ایک مناسب قیمت میں پاکستان کا شہری, پورے پاکستان سے جو کراچی گھومنے آتا تھا, پوری دنیا سے جو ٹورسٹ کراچی آتا تھا, کراچی میں آپ کو پتہ ہے اتنی خاص کوئی جگہیں نہیں ہیں, تو وہ کہاں آتا تھا؟ یا تو وہ ادھر الادین کی طرف آتا تھا, یا وہ سی ویو کی طرف جاتا ہے, یا مزار قائد جاتا ہے. گنتی کی 3-4 جگہیں تھیں, اس میں سے ایک جگہ ہم نے مائنس کی اس نام پہ کہ یہ انکروچمنٹ ہے یا جو بھی معاملات ہیں. مگر آج ہم وہاں دیکھتے ہیں تو وہاں پیر منگل بازار لگے ہوتے ہیں, اور وہاں پہ پرانے بدصورت سے جو کراچی کے حسن کو تباہ کر رہے ہیں اس طرح کے ٹینٹ لگے. ابھی میں وہیں سے گزر کے آیا, اور ایک خوبصورت سا سوئمنگ پول اور رائڈز, یعنی اس کو ہم نے خوبصورتی کو تباہ کیا. اس میں عوام کا کیا کردار تھا, یا اس میں حکومت وقت کا کیا کردار تھا, یا KMC کا کیا کردار؟ میں آپ کو ایک چھوٹی سی اگزامپل دیتا ہوں. ہمارے میئر صاحب جو ہیں, مرتضیٰ وہاب صاحب, ان کی بیوٹیفیکیشن میں اور کراچی کو خوبصورت کرنے میں مین بہت زیادہ ان کی نظر ہے اس پہ. تو ان کی بہت زیادہ ٹاسک ہوتی ہیں. اس کی ایک ایگزامپل میں چھوٹی سی دے رہا ہوں, بالکل ہماری کراچی سٹی کی بیوٹیفیکیشن کی. انہوں نے لائٹس کروائی ہیں. نیا آپ نے پروجیکٹ دیکھا ہوگا جو لائٹنگ کراچی, کیونکہ از نون فار اٹس لائٹس, سٹی آف لائٹس کہا جاتا ہے. تو میئر صاحب کی ایک اس میں جو ون آف دا ٹاسک بیوٹیفیکیشن کی, اس میں لائٹس ہیں. شارع فیصل پہ لائٹس کروائی, وہ درختوں میں آپ نے دیکھی ہوں گی, اور وہ جو رینبوز لگی ہیں اور آئی لو کراچی وغیرہ لائٹس کے اندر لگا ہے. اس کی پروٹیکشن کے لیے ہمیں سٹی وارڈنز کھڑے کرنے پڑتے ہیں. اس کی پروٹیکشن کے لیے ہم سٹی وارڈنز وہاں پہ نائٹ ڈیوٹی کرتے ہیں. وہ اگر یہ عوام کا ہی ہے نا, یہ عوام کے لیے کر رہے ہیں نا خوبصورتی, اس کو کون کرے گا؟ میں اور آپ کریں گے, ہم عوام ہی ہیں. اگر ہم گورنمنٹ میں جاب کر رہے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں عمار صاحب, اس پہ انویسٹمنٹ حکومت کر رہی ہے, اس لائٹ کے اوپر پیسے حکومت کے خرچ ہو رہے ہیں, ڈیفینیٹلی حکومت ٹیکس لے رہی ہے. ایک پرائیویٹ سیکٹر کا بزنس مین کراچی کی خوبصورتی کے لیے کردار ادا کرتا ہے, اور ایک بڑے لیول پہ خوبصورت پارک کو بناتا ہے. اب وہاں پہ ہم ختم کر کے, یعنی KMC اینٹی انکروچمنٹ کی کارروائی ہوتی ہے, اس پہ پورا جو ہے وہ آپ بلڈوزر پھیر دیتے ہیں, اور اس کے بعد وہاں پرانے پھٹے ہوئے ٹینٹ کناتیں لگا دی جاتی ہے, اور وہ بازار بھی لگ رہا ہے. اس بازار کی وجہ سے آپ کا اس سڑک پہ, یعنی گلستان جوہر کی طرف آپ جا رہے ہیں, ڈالمیا کی طرف جا رہے ہیں, سفر کرنا مشکل ہو گیا. کوئی وہاں پہ ہمیں ٹریفک وارڈن نظر نہیں آتا, ہمیں کوئی اور پولیسنگ نظر نہیں آتی. جس کا جو دل کرتا ہے وہ اس روڈ سے گھس جاتا ہے, نکل جاتا ہے. اس حوالے سے آپ کا کیا موقع؟ میں اسی کے اوپر آپ سے بات کر رہا تھا, اگر آپ مجھے کنٹینیو کرنے دیتے اس ٹائم. دیکھیں, یہ ہم اس کے اوپر میکسیمم اپنے ایکشنز لے رہے ہیں. اگر آپ دیکھیں, میں آپ کو جو 11-1.5 مہینے کی FIRs بتا رہا ہوں, وہ کہیں نہ کہیں ہماری کارروائی کا ثبوت ہی دے رہی ہیں جو ایکشنز کر رہی ہیں. آپ الادین پارک والی مین راشد مناس روڈ کی کہہ رہے ہیں, جس کا میں آپ کو بتا رہا ہوں رات کو ہمارے ایکشن ہوئے ہیں, جس کی FIR ابھی چل رہی ہے. کنٹینیوس اس مافیا کے خلاف میئر صاحب کی سخت انسٹرکشن ہے. ہم کوشش کر رہے ہیں نہیں ہو. جہاں تک آپ بیوٹیفیکیشن کی بات کر رہے ہیں, اس پہ اب ہماری ایک ٹیم بن گئی ہے, جس کے اوپر جہاں جہاں انکروچمنٹ پروگرام ہوگا وہاں کے لوکل ان کو بھی اور سب کو مل کے, اب میئر صاحب کیا کر رہے ہیں, سب کو بول رہے ہیں کہ دیکھیں یہ گرین بیلٹ آپ ہی کا پارٹ ہے, ہم اس کو ڈیولپ کر رہے ہیں. اگر سوسائٹی بھی اس کو آن بورڈ کرنا چاہتی ہے اپنے شہر کو, کہیں بھی اگر آپ دیکھتے ہیں, فار ایگزامپل آپ دنیا میں کہیں بھی چلے جائیں تو کہیں نہ کہیں لوگ ایز اے سوسائٹی دے انویسٹ ان دیئر سوسائٹی, وہ انویسٹ کرتے ہیں. اگر ایک بلڈر بنا رہے ہیں تو سامنے ان کا گرین بیلٹ ہے. اگر ہم کہیں لیک کر رہے ہیں تو ہماری کوتاہی ہے, تو وہ بھی ہماری سپورٹ میں آگے آ جائیں اور ہمارے ساتھ وہ بیوٹیفیکیشن کا انیشیٹو لیں. ہم اس کے لیے تیار ہیں.
جو بیوٹیفائی کرنے کو ہمارے ساتھ اس پہ آن بورڈ کھڑا ہو رہا ہے, وی آر ریڈی ٹو ڈو اٹ. آپ جو جگہیں بتا رہے ہیں اسی کے اوپر اگر آپ کو آنے والے سلسلوں میں, آنے والے کچھ عرصے میں ہی آپ کو پروگرامز نظر آئیں گے جس کے اوپر بیوٹیفیکیشن کا مین پروگرام ہے, اور جو بازارز کا آپ کہہ رہے ہیں ان کی NOCs دی ہوئی ہیں, وہ آئی تھنک جو بھی ریلیٹڈ وہاں کا محکمہ ہوگا اس نے دی ہیں, ان سے آن بورڈ بات ہو کے وہ NOCs کو کینسل کرایا سٹارٹ ہونے والا ہے, جس کے بعد وہ ختم کر کے اس جگہ کو وہاں پہ بیوٹیفائی کرا جائے گا. مینلی تو ہم آپ کو بیوٹیفیکیشن جو کہہ سکتے ہیں وہ گرین بیلٹس کہہ سکتے ہیں. اوبیسلی جو پلاٹس ہوتے ہیں وہ تو کہیں پرائیویٹ ہیں کہیں گورنمنٹ کے ہیں. ہم اگر یہ بات کرتے ہیں کہ ایک پرائیویٹ سیکٹر کا بزنس مین آتا ہے اور آنے کے بعد کروڑوں روپے لگاتا ہے اور کراچی کی خوبصورتی میں اضافہ کرتا ہے, تو ہمیں اس کو پروٹیکٹ کرنا چاہیے. یہ جو الادین والا ایک کیس ہوا جس کو تقریباً 2 سال گزر گئے, اس حوالے سے کوئی کلیئر اب تک KMC کی طرف سے کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں آیا کہ وہ غیر قانونی تھے یا کیا ترتیب تھی, یا کوئی قانونی ترتیب بنا کے ان کو کچھ پروٹیکٹ کیا جا سکتا تھا. ابھی آپ نے بات کی کہ رات گئے آپ نے راشد مینار روڈ کے اوپر ایک ایکشن لیا ہے اور وہاں پہ کام کیا. اب ہم اس کی بات کرتے ہیں بازار کی, تو صبح لگتا ہے, صبح 7-8 بجے 9 بجے سے بازار لگتا ہے اور شام مغرب تک یہ میں آپ بازار کو لگتا ہے. پورا اس کا ایک نا ٹرمینالوجی ہے کہ یہ میتھڈ سے چلتے ہیں. اگر یہ صبح لگاتے ہیں تو اس کے لیے رات کو یہ پارک کرتے ہیں. صبح 7 بجے سے اپنے گھر سے لے کے ٹھیلا نہیں آئے گا وہ, یہ رات کو 4 بجے کہیں قریب کے علاقوں میں یہ اپنے وہ ٹھیلے پارک کرتے ہیں, پرائیویٹ جگہوں پہ پارک کرتے ہیں, پارکنگز کے اندر پارک کرتے ہیں. یہ ٹھیلا ایسا نہیں ہے, اس کا ایک پورا ایک میتھڈ ہے جس طرح یہ لگاتے ہیں. اب آپ سوچیں صبح 7 بجے چلتا ہے تو آبویسلی وہ 4 بجے گھر سے نکلے گا تو پیدل لے کر آئے گا ادھر, یہ پاسبلٹی تو نہیں ہے. ہم رات کو ایکشن ہی ان کی پن پوائنٹ ٹارگیٹڈ لوکیشنز پہ کرتے ہیں جدھر یہ اپنے یہ پارک کرتے ہیں. دوسرا رہا آپ کا سوال اس کے لیے جو اگر کوئی انویسٹ کرتا ہے, دیکھیں انویسٹ تو اور بھی ہو رہے ہیں. الادین کا اگر آپ کہہ رہے ہیں وہ سپریم کورٹ کا فیصلہ تھا, اس کے اوپر میں کمنٹ نہیں کر سکتا, مجھے اس کے بارے میں تھا نہیں کیونکہ اس ٹائم میں KMC میں پوسٹڈ نہیں تھا, تو آئی ایم ناٹ ویل ورسڈ اباؤٹ دیٹ پلیس. تو اگر ابھی کرنٹلی کا کچھ ہے تو آپ مجھے بتائیں گے, میں ضرور اس کا جواب دوں گا. یعنی دیکھیں, ہم جس طرح کے ہمارے پروگرام کی تھیم ہے خوشحال پاکستان ترقی کرتا پاکستان, اس میں آپ کا یہ اسٹیٹمنٹ ہے کہ جس طرح کی چیز اگر KMC لیول پہ کسی کو بھی سپورٹ چاہیے کراچی کو خوبصورت بنانے کے لیے تو وہ اپنا کردار ادا کر سکتا ہے. KMC کا ادارہ, یہاں پہ سینئر ڈائریکٹر صاحب بیٹھے ہیں, ڈائریکٹر صاحب بیٹھے ہیں, آپ ان کے ساتھ ہیں. کیونکہ ایک اب مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ ایک بزنس مین یا کوئی بھی انویسٹر جو کراچی کی تبدیلی میں اپنا کردار ادا کرنا چاہتا ہے, اور اس کے لیے مثال کے طور پہ ہم بات کریں کہ پوری دنیا کے اندر ایسے ایسے بزنس مین موجود ہیں. ہم پڑوسی ممالک کی بات کریں کہ اس اکیلے کا اپنے بزنس کا مارکیٹنگ کا بجٹ اتنا ہے کہ آپ کے پاکستان کا مکمل بجٹ نہیں ہے. تو یہ جو پرائیویٹ سیکٹر ہے بہت زیادہ ہیلپ کر سکتے ہیں. ہم اگر تاریخ کے اوراق پلٹیں اور تھوڑے سے الٹ کے ہم ان اوراق کو دیکھیں اور تاریخ کو پڑھیں, تو آپ دیکھیں گے سائم صاحب اور عمار صاحب کہ جب پاکستان بنتا ہے تو ہمارے پاس کچھ بھی نہیں تھا, تو ہمارے وہ بزنس مین جس میں ریاست بہاولپور کے لوگ بھی تھے اور بھی بزنس مین تھے جنہوں نے تنخواہیں دیں گورنمنٹ اداروں کو کہ آپ دیں, جو گورنمنٹ سیکٹر کے اندر لوگ بھرتی ہوئے ان کو پرائیویٹ سیکٹر نے تنخواہیں دی. مگر اس وقت کے بھی ہم لوگوں کو دیکھیں انہیں پروٹیکٹ نہیں کیا جاتا, سپورٹ نہیں کیا جاتا. تو یہ ایک بہت ہی پازیٹیو اسٹیٹمنٹ تھا ہمارے عمار صاحب کا کہ جو بھی پاکستان کی گرینری خوبصورتی چیزوں میں اپنا کردار ادا کرنا چاہتے ہیں. بین الاقوامی طور پہ ہمارا پروگرام باہر بہت دیکھا جاتا ہے, تو وہ تمام لوگ جو پاکستان سے محبت رکھتے ہیں, کراچی شہر سے محبت رکھتے ہیں, تو وہ اگر کردار ادا کرنا چاہتے ہیں تو حکومتی سطح پہ عمار صاحب جو کہ اس وقت سینئر ڈائریکٹر ہیں KMC اینٹی انکروچمنٹ کے, تو وہ آپ کی ہیلپ کرنے کے لیے تیار ہیں. میں ایک اور چھوٹی چیز اگر آپ ناراض نہ ہو تو میں ایڈ کر دوں. میں آپ کو ایک ایگزامپل دے دیتا ہوں. ابھی ہمارے میئر صاحب کی بیسکلی اس پہ بہت زیادہ وہ ہے نظر ہے کہ کسی طرح کراچی کی بہتری کے لیے کوئی بھی اپنا پلے کرنا چاہتا ہے رول تو وی آر آن بورڈ, ہم اس کو فلی سپورٹ کریں گے, کوئی پرابلم نہیں آئے گی. یہ میئر صاحب کی انسٹرکشنز ہیں. ابھی میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں کہ جی ایک لوکل بیکری ہماری, اس کی بہت بڑی چین ہے, تو ان سے ہماری یہ بھی تھوڑے دنوں سے میٹنگز چل رہی ہیں جس کے اوپر یہ تھا کہ وہ رات کو جو ڈسکارڈ کرتے ہیں فوڈ, آبویسلی اس کا ایک ٹائم پیریڈ ہوتا ہے. اگر 5-6 بجے کے بعد وہ اگلے دن وہ لوکلی بیچتے ہیں, اگلے دن دیتے ہیں, تو ہم نے ان کو بولا کہ اگر جو آپ کا اتنا ٹائم پیریڈ ہو جس کے اندر فریشنس نہ ختم ہو, اس کی پرابلمز نہ ہو, ہیلتھ ہیزرڈز نہ ہوں, آپ ہمارے ساتھ آن بورڈ کیوں نہیں ہوتے؟ اور ہمارے جو لوکل سطح پہ ہسپتال ہیں اس کے اندر وہاں بہت سے عوام ہیں,
وہ آتی ہے، جو مریض آتے ہیں ان کے بچے آتے ہیں، چھوٹے ہسپتال ہیں وہ بہت لوگ افورڈ نہیں کر سکتے. اگر آپ بھی باکسز بنا کے اندر جو پیشنٹس ہیں ان کی سپورٹ کرنا چاہیں، دے ور ولنگ ٹو ڈو اٹ، دے آر آن بورڈ ود اٹ. ابھی ان کی بھی چل رہی ہے. اسی طرح کے کتنے بھی ہمارے پاس بزنس میں بلڈرز کے آپ کو نام نہیں لوں گا، میں بتاتا ہوں. ہمارے پاس آئے ہیں ابھی لیٹلی جنہوں نے ہمیں بولا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ گرین بیلٹ کو اون کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ صرف وہ شہر کو خوبصورت نہیں کر رہے، ان کی بلڈنگ کا فرنٹ ہے اس کو وہ خود خوبصورت کر رہے ہیں. تو میئر صاحب نے اس پہ کھلا ایک سب کو موقع دیا ہوا ہے کہ کوئی بھی خوبصورت میں ہماری کراچی کے اندر اپنا رول پلے کر سکتا ہے تو پلیز آن بورڈ آ جائیں. ہم ان کے ساتھ کھلا ہر چیز میں ہر طریقے میں سپورٹ کریں گے. اگر اف اینی ونز ریڈی ٹو اون کراچی تو اس سے بڑی کوئی خوبصورت بات ہے نہیں. بہت اچھے ایک پازیٹیو سائن کے ساتھ دیکھیں، ہم کسی بھی ادارے کو، کسی بھی حکومتی شخصیات کو بہت آسانی سے برا کہہ دیتے ہیں، مگر کچھ نہ کچھ ہڈلز ترقی کی راہ میں انہیں بھی آ رہی ہوتی ہیں، اور کہیں عوامی مسائل بھی ہوتے ہیں. عوامی مسائل کے ساتھ ایک بڑا مسئلہ یہ بڑا دیکھنے میں آتا ہے. میں سوال کروں گا سائم صاحب سے ایک دفعہ پھر. پارکنگ کے ایم سی کا نام گرین جیکٹس، اس سچویشن کو دیکھتے ہوئے یہ جو پارکنگ مافیا کا ایک ورڈ یوز ہوتا ہے، اور کے ایم سی کا بڑا بڑا کالے کلر کا نام وہ لارج فاؤنٹ کے اندر لکھا ہوا ہوتا ہے کے ایم سی گرین جیکٹ. اس کے حوالے سے سوال تو بڑے لمبا ہو سکتا ہے اور بڑی ڈیٹیل آپ کو بھی پتا ہے جو عوامی شکایت ہے، یہ کیا ہے؟ دیکھیں، کچھ ہماری الاٹڈ سائٹس ہیں جو کے ایم سی کی ہے، اور وہ میئر صاحب نے اعلان کیا ہے کہ اب کوئی چارج پارکنگ کے ایم سی کے روڈوں پہ نہیں ہوگی، مگر جن کو آلریڈی کانٹریکٹڈ کیا گیا ہے، کیونکہ فسکل ایئر ابھی اینڈ نہیں ہوا ہے، جو کہ ابھی جون کے اندر اینڈ ہو جائے گا. اور بہت ساری کچھ ایسی سائٹ ہیں جو کہ وہ فیک یوز کرتے ہیں، مطلب کے ایم سی کا نام یوز کرتے ہیں، ان کے خلاف بھرپور آپریشن ہوتا ہے. سینٹرل کے اندر بھی ہم نے بہت دفعہ آپریشن کیا، ان کو ارسٹ بھی کروایا. اور دیکھیں، امپرسنیشن تو یہاں پہ ہمارے ملک کیا پوری دنیا کے اندر ہر کوئی کسی نہ کسی کو کرتا ہے، اور بڑے لیول پہ ہوتا ہے. تو یہ دیکھیں، جو بھی مافیا ہوتی ہے وہ اپنا قانون کے حساب سے کام نہیں کرتی ہے، قانون کے برخلاف کام کرتی ہے، جسٹ ٹو گین منی. تو یہ جیسی ہمیں سچویشن آتی ہے یا جیسی ایشوز آتے ہیں تو اس کے بعد فوراً ہم کارروائی بھی کرتے ہیں اور اس کو ریسٹرکٹ بھی کرتے ہیں، اور ان کے خلاف لیگل ایکشن بھی لیتے ہیں. ایک روڈ ایکسیڈنٹ ہوتا ہے کے پی کے اندر، تو وہاں پہ وہ ڈرائیور اس کو ایک بڑے پتھر سے لوگ جمع ہوتے ہیں، بڑا پتھر اس کے سر پہ مار کے اس کو مار دیتے ہیں. یہ ظلم ہے، بربریت ہے، کسی طرح بھی اس کی سپورٹ نہیں کی جا سکتی. اس کے بعد اس ڈمپر کو یا اس ٹرک کو یا اس گاڑی کو بھی جلا دیا جاتا ہے، مگر وہ واویلا یا وہ شور نہیں ہوتا. مگر یہاں کراچی شہر کے اندر جب اس طرح کی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں یا مقامی تنظیمیں کوئی اسٹرائک بھی کرنا چاہتی ہیں، پرامن احتجاج کرنا چاہتی ہیں، تو ان کو وہ سپورٹ نہیں کی جاتی، سینٹرل کے خاص طور پہ. مگر وہی اگر ہم 6 کنال کی بات کریں اور سپر ہائی وے کی بات کریں، نیشنل ہائی وے کی بات کریں، کاٹھور گڈاب میں جو گزشتہ ابھی ایک دکانوں پہ بھی ایک توڑ پھوڑ کا سلسلہ چل رہا ہے، تو حکومت، صوبائی حکومت سے بھی یہ سینٹرل کی عوام کا شکوہ ہے جب ہم عوام میں بھی جاتے ہیں کہ جو ایکشن سینٹرل کے خلاف لیا جاتا ہے، ایک مخصوص قوم کے خلاف لیا جاتا ہے، وہ دیگر قومیت کے خلاف یا دیگر ضلعوں کے اندر نہیں لیا جاتا. تو اس میں کچھ حقیقت ہے یا صرف ایک یہ بات ہے؟ دیکھیں، سینٹرل کے اندر میں آپ کو ابھی گراؤنڈ ریئلٹیز کے اوپر بات کروں گا. دیکھیں، لیگل کام جب روکتے ہیں نا، تو اگر شکوہ یہ کہ لیگل کام آپ کیوں روک رہے ہیں، تو پھر آپ اسی کے اندر ہی جواب ہے کہ لیگل کام اگر آپ روک رہے ہیں اور لوگوں کو شکوہ ہو رہا ہے تو کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے مطلب اس چیز کی کہ آپ کیوں روک رہے ہیں. نہیں، وہ یہ کہتے ہیں قانون سب کے لیے برابر ہونا چاہیے. دیکھیں، سینٹرل کے اندر اگر آپ بیوروکریسی دیکھیں، سارے کے سارے کراچی آئٹس ہیں. بالکل. ڈی سی صاحب، میں، ٹھیک ہے، میجورٹی جو ایس ایچ اوز ہیں، ٹھیک ہے، تو اور جو عوامی نمائندے وہ بھی کراچی میں نے آئٹس آپ سے ہیں. سوال ہی اسی لیے کیا. تو دیکھیں، کہنے کی بات یہ ہے کہ ہم اپنے شہر سے محبت کرتے ہیں. ہم نے یہ شہر 90s کے اندر دیکھا ہے، جب اب ہمیں اللہ نے عہدہ دیا ہے، ہمیں ایک وہ دیا ہے، ہم کوشش کرتے ہیں اپنا جتنا زیادہ ہم کام کر سکیں، چاہے ڈی سی صاحب ہو گئے، چاہے ہم ہو گئے،
جو بھی ہو گیا. میں چاہتا ہوں کہ آپ ایک ادارے کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں, آپ کی طرف سے ایک دیکھنے والے ناظرین کو میسج جانا چاہیے اتحاد کا, امن کا, بھائی چارے کا, اور یہ تعصب والی بات کے خلاف کوئی ایک ایسا اسٹیٹمنٹ دیں جس سے دیکھنے والے ناظرین مطمئن ہو کہ تعصب والی کوئی بات نہیں. دیکھیں تعصب والی بات تو بالکل ہی جو ہے ہے ہی نہیں اس حوالے سے. اپنا ہر کوئی اپنی کیپیسٹی کے اندر کام کر رہا ہے, اور میں پرسنلی یہ سمجھتا ہوں کہ تعصب ہمارے یہاں جب کیا جاتا ہے جب اپنے کام میں دم پہ پیر آ جائے, ٹھیک ہے نا, معذرت کے ساتھ. یہ پورے پاکستان کے اندر ہوتا ہے. آپ کوئی بھی صوبہ اٹھا لے, کوئی بھی ریجن اٹھا لے, وہ بولتا ہے ہم یہ ہیں تو ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے. تو اگر غلط کام روکنے پہ تعصب زندہ ہو رہا ہے تو دیکھیں یہ غلط بات ہے, اور یہ ہونا نہیں چاہیے. اور ہر عقلے جس کے پاس تھوڑی سی بھی عقل ہے تو وہ یہ چیز سمجھ جائے کہ دیکھیں غلط کام سے آپ کو روک رہے ہیں نا, صحیح کام سے تو آپ کو نہیں روک رہے. اگر انکروچمنٹ سے روک رہے ہیں یا غیر قانونی بلڈنگ سے روک رہے ہیں, دیکھیں نا آپ پورا انفراسٹرکچر تباہ ہو گیا سینٹرل کا. آپ نے نازم آباد پرانا دیکھا ہوگا, کیسا خوبصورت مطلب پوش ایریا تھا. ڈیفینس کیا ہے جو پرانا نازم آباد نارتھ نازم آباد ہوتا تھا, اور ابھی آپ دیکھیں چھوٹی چھوٹی گلیاں اور بلڈنگیں کھڑی کر دی, نہ ادھر اپنا روڈ ساری روڈ تباہ ہو گئی. جدھر ایک فیملی رہتی تھی اب وہاں پہ 10 سے 20 فیملیز رہ رہی ہیں. تو آپ کا نکاسی آپ بھی تباہ ہو گیا, پانی کے ایشوز بھی آ گئے. بڑی اچھی آپ نے بات کی سائم صاحب. میں آتا ہوں اب عمار صاحب کی طرف. عمار صاحب بڑی اچھی بات سائم صاحب نے کی. اب اگر ہم بات کرتے ہیں تو ہماری عوام کی طرف سے ایک بات آتی ہے, ایک نسلہ ٹاور کا بھی سلسلہ بڑا اٹھا تھا, میڈیا کوریج بھی ملی, سوشل میڈیا پہ بھی چیزیں نکل کے آئیں. جب یہ بن رہا ہوتا ہے, جب آپ کے 25 ادارے اس کی اجازت دے رہے ہوتے ہیں, آپ ہی کی اجازت سے بن رہا ہوتا ہے, یہاں باقاعدہ 50 منزلہ 40 منزلہ, لیاقت آباد میں 7 منزلہ, نازم آباد میں 10-15 منزلہ بلڈنگ تیار ہو جاتی ہے. اچھا اس میں مرتا کون ہے؟ عوام کا یہ کہنا ہے کہ ایک بلڈر ہے. بلڈر آج ایکشن ہوا, جو عوام سفر کر رہی ہے, جو بی سی کا ایک ورڈ پتہ نہیں انٹرنیشنلی لوگ سمجھ سکیں کہ ایک چھوٹی چھوٹی اماؤنٹ 1000 10,000 5,000 50,000 کی جمع کر کے لاکھوں روپے عوام جمع کرتی ہے, پھر کچھ اپنے زیورات بیچتی ہے, کچھ اپنے اثاثے بیچ کے ایک جگہ پرچیز کرتے ہیں. اس میں کوئی توڑ پھوڑ ہوتی ہے, کوئی مزید چیز ہوتی ہے, بلڈر آتا ہے اور جو بلڈر کی سیٹلمنٹ ہوتی ہے وہ ٹیکس بھی عوام پہ ڈلتا ہے, کام تو نہیں رکتے. کیا مجھے اس پلیٹ فارم پہ آپ بیٹھ کے کہہ سکتے ہیں کہ آپ ذمہ داری لیتے ہیں کہ سینٹرل میں آج کے بعد بلڈر مافیا کے تحت ہونے والے تمام ناجائز کام کیا رک جائیں گے جو ابھی رکے ہوئے؟ ہمارے صاحب جی, میں ایک تو پہلے آپ کو بتاؤں کہ بالکل آپ نے یہ صحیح پن پوائنٹ کیا ہے. یہ پرابلمس ہمارے پبلک کو بہت فیس کرتی ہے, یہ ہمارے پاس بھی آتی ہیں. دیکھیں یہ ایک صحیح چیز ہے. ایک تو میں پہلا تھوڑا سا آگاہ بھی کر دوں گا, تھوڑی سی اویئرنیس بھی کریٹ کر دوں گا. دیکھیں جب بھی آپ کسی بلڈنگ میں انویسٹ کرتے ہیں نا, میں پہلے آپ کو ایک وہ بتا رہا ہوں, انویسٹ کریں تو ان کو عوام کو ہمیشہ وہ بیچارے لا علم ہوتے ہیں اس کے بارے میں. ان کے پاس رائٹ ہے کہ یہ ایک ایک ادارے سے اس بلڈنگ کے بارے میں انفارمیشن لیں کہ کیا یہ رائٹ فلی اس کے نقشے پاسٹ ہیں, کیا اس کے اوپر کئی فیوچر میں, کیونکہ میں اپنا گھر بنانا چاہ رہا ہوں, اپنا میں ڈریم ہاؤس وہاں پہ بلڈ کرنا چاہ رہا ہوں, تو میں اس بلڈر کی انفارمیشن, اس بلڈنگ کے ریلیٹڈ انفارمیشن, اس زمین کے ریلیٹڈ انفارمیشن لے لوں. اور ایک گورنمنٹ آفیسر اور ایک ادارہ لائبل ہے کہ اس کو وہ انفارمیشن پرووائڈ کرے ریگارڈنگ جو بھی ان کی سرچ ہے. تو یہ ایک میں وہ کر رہا ہوں کہ اگر کل کوئی بھی پالیسی وہ کریں, انویسٹ کرنا چاہیں تو پلیز اس کو پہلے ویریفائی کریں. دوسری چیز آپ نے کہی, جو یہ بلڈنگز بنتی ہیں بالکل یہ غیر قانونی ہے, غیر قانونی چیز ہے, اور کالی بھیڑیں جیسے آپ نے کہا ہر جگہ ہوتی ہیں. اس میں ہم بھی اس کے اوپر جتنی میکسیمم کارروائی کر سکتے ہیں کرتے ہیں, ہمارے اپنے ادارے کے اندر بھی ہوتی ہیں, ہر جگہ ہوتی ہیں. اس کے اوپر ہمیں بہت سخت ہے, ہم نے بہت زیادہ اپنی کنٹرول کرا ہوا ہے. میئر صاحب کی بہت سختی ہے اس پہ. میں آپ کو گارنٹیڈ سے بتا رہا ہوں کہ اس ڈپارٹمنٹ میں پریویس پریڈیسیسرز کے بارے میں نہیں بات کر سکتا, ابھی کرنٹلی بتا رہا ہوں کہ ہمیں بہت زیادہ سختی ہے.
ہم ایک جو بھی کمپلین ہمارے ریلیٹڈ افسر کی آتی ہے ہم اس کے اوپر فوری ایک کمیٹی بنا کے اس کے اوپر رپورٹنگ کرتے ہیں. تو یہ اوور آل سب ادارے میں ہوگی, آئی ایم شیور ہو رہی ہوگی. تو آپ نے جہاں کہا کہ آگے ایسا نہیں ہوگا, جو کرنٹلی میں آپ کو بتا سکتا ہوں جو ٹیمز ابھی بیٹھی گئی ہیں اور رسپانسبلٹیز بنا دی گئی ہیں, میئر صاحب کے اوپر ایک ٹاسک فورس بھی ہے میئر صاحب نے بنائی ہوئی ہے جس کے اندر ایوری ون از آن بورڈ, کمشنر سے لے کے کمشنر صاحب ہیں, ڈی سیز ہیں, جو علاقہ ٹی ایم سیز ہیں, ٹاؤنز ہیں, ایوری ون از آن بورڈ. بس آخری 2 لفظ, ہاں, کراچی کے کچرے کا مسئلہ کبھی حل ہوگا یا نہیں؟ انشاءاللہ تعالی, اور میں دیکھ رہا ہوں کہ اس سال بہت بہتری آنے والی ہے. ایک میں بیوٹیفیکیشن آپ کے کو لیے دوبارہ کب بلاؤں اور ہم یہ دیکھیں ہم کہ آپ کے لیے کراچی اویلیبل visit ہیں, کریں؟ ہم آپ کے ساتھ وزٹ کریں گے, آپ ہمارا ایک ایکشن وزٹ کریں. میں چاہتا ہوں آپ ہمارے ساتھ چلیں, ہمارا ایکشن دیکھیں, نائٹ بھی دیکھیں. آپ لوگ تو ویسے بھی, میں آپ کے چینل کا بھی تھینک یو کرتا ہوں, بہت آپ ہمیں ہمارے سارے ایکشنز دکھاتے ہیں, لائیو ہمارے ساتھ آپ کے لوگ آتے ہیں, اور کتنی دفعہ جس طرف ہمارے اوپر ایشوز آ رہے ہوتے ہیں آپ کے بھی کیمرہ مینوں کو سر بہت ہم چھوٹے ان لگی ہیں. مسائل کو ختم کرنے کے لیے, پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کے لیے فیلڈ کیمرہ لے کے جانے کو بھی تیار ہیں. ہمارا مقصد تنقید برائے اصلاح. بہت بہت شکریہ. دیکھتے رہیے گا ہر ہفتے اور اتوار کی صبح 10:05 پر برنچ ٹائم پہ ڈاکٹر فہیم.